بعض حضرات فرماتے ہیں کہ گھڑی دائیں ہاتھ پر پہننا روافض کا شعار ہے اور اہل سنت والجماعتوں کے لیے یہ ناجائز ہے۔ میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا حضور کے زمانے میں یا خلفاء کے زمانے میں یہ گھڑی تھی بھی؟ تو کیسے مسئلہ پیدا ہو گیا؟ یہ سب باتیں ہیں۔ گھڑی ہے معلومات کے لیے، وقت کے لیے، دائیں میں پہنے بائیں میں پہنے، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی شیعہ اہل سنت کا مقام نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جنت البقیع اور جنت المعلا کے ساتھ جنت کا لفظ کیوں لگاتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ یہ ایک تفاعل حسنہ۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی آیا ہے، آپ جنت المعلا پہ گزرے، آپ نے سلام فرمایا، السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین، اور اس کے بعد فرمایا انتم الامناء، انتم الامناء، انتم الامناء، تم عذاب جہنم سے بے غم ہو۔ تو یہ بھی ان کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، فرمایا جو بھی تم میں طاقت رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینے میں آئے، مانا کوشش کرے، ورنہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو مدینے میں اس کو موت آنی چاہیے۔ فرمایا جس کو موت مدینے میں آئے گی اس کی میں خاص طور پہ شفاعت کروں گا۔ تو اس لیے بھی یہ بات علامت ہے ان کے جنتی ہونے کی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت المعلا اور جنت البقیع۔ کہتے ہیں کہ تفاسیر میں وہ تفسیریں بتائے ہیں۔ میرا بھائی تفسیر ابن عباس ہے، تفسیر مجاہد ہے، اور اگر آپ اردو زبان کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو آسان اور سہل جو ہے وہ معارف القرآن ہے۔ وہ آسان بھی ہے، تفصیل بھی ہے، اختصار بھی ہے، تو انشاءاللہ اسی سے آپ کی تشفی ہو جائے گی۔ باقی سیرت النبی کے بارے میں بے انتہا کتابیں ہیں، عربی کے اندر تو بے انتہا کتابیں ہیں، اردو کے اندر بھی شبلی نعمانی کی جو سیرت ہے، یا اسی طریقے سے حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیرت لکھی ہے وہ تقریباً صحیح روایات میں۔ پچاس طواف کے بارے میں کوئی حدیث مبارک نہیں ہے، لیکن ضرور کریں، اس میں کوئی شک ہے کہ افضل عبادت جو ہے مکے میں وہ طواف ہے، اور پھر طواف جو ہے وہ منصوص عبادت ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر عبادت ہر ملک میں ہو سکتی ہے ماں سوائے طواف کے۔ آپ نفل ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، تراویح پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مشرکوں نے اب قبروں کا بھی طواف شروع کر دیا ہے، وہ تو شرک ہے نا، شیطان بڑا ملعون ہے نا۔ انہوں نے کہا اللہ تیرے گھر کا طواف ہے، میں ان سے قبروں کا کرواؤں، تیرے ساتھ میرا مقابلہ جو ہے اپوزیشن میں جو ہے۔
تم اپنے نام کی قربانی مینا میں کرواتے ہو، میں قبروں پہ ان سے کرواؤں۔ تم اپنے لیے حکم دیتے ہو کہ عمرے کے بعد سر مڈاؤ، میں قبروں پہ ان کے بچوں کی چوٹیاں کراؤں گا۔ یعنی ہر چیز میں شرک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی نے احرام کے تمام اعمال مکمل کر کے حل کرنے کے لیے بالوں کو نرم کرنے کے لیے صابن استعمال کیا، حل کو دوسرے سے کروایا، کوئی ٹھیک ہے، کوئی بات، کوئی دم نہیں، کیوں دم ہو؟ ایک آدمی طائف گیا، واپسی میں بغیر احرام کے مکے آ کے داخل ہوا۔ ہاں یاد رکھیں، اگر وہ ڈرائیور ہے یا کمپنی کا ملازم ہے، بار بار جانا پڑتا ہے، اس پہ تو دم نہیں ہے، ورنہ عام زیارت کرنے والے پر دم ہے، یا دوبارہ جا کے طائف سے عمرہ کر دیں۔ زمزم کے پانی کو بیچ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ زمزم کا بیچنا جو ہے وہ تو حرام ہے۔ یہ جو آپ کو اعتراض ہے نا کہ یہاں کی حکومت پیسے لے رہی ہے، وہ تو بوتل کے پیسے لیتی ہے، وہ پیکنگ کے پیسے لیتی ہے، زمزم کے پیسے نہیں لیتی۔ یہ آپ کو کس نے کہا کہ وہ زمزم بیچتے ہیں؟ انہوں نے اتنا بڑا پلانٹ لگایا ہے کہ ہاتھ بھی نہیں لگتے اور پانی آرام سے اس میں پیک ہوتا ہے، تو اس بوتل کی، ان ملازمین کی، اس کے پیسے لیتے ہیں۔ کہتے زمزم کا پانی جو ہے آنکھوں میں بطور شفا ڈال سکتے؟ ڈال سکتے۔ ایک آدمی کے دانتوں میں سوراخ ہے، ڈاکٹر سے اس نے مسالہ بھروایا ہے، ٹھیک ہے، فرض غسل بھی اس کا ٹھیک ہے، کیونکہ جب مسالہ بھرایا تو یک جان ہو گیا، گویا کہ وہ دانت بن گیا، اب اس کا غسل بھی ٹھیک ہے، غسالہ بھی ٹھیک ہے، کلی بھی ٹھیک ہے۔ لگاتار 40 نمازیں پڑھنے کے بارے میں ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جو شخص 40 نمازیں پڑھے اور کوئی نماز نہ چھوٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ ویسے یاد رکھیں کہ 40 کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ ہر پیغمبر کو نبوت 40 سال کے بعد دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ جو چلہ لگوایا وہ بھی 40 دن تھے۔ تم میقات ربہ 40 لیلۃ۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ جو آدمی 40 حدیثیں یاد کر لے، قیامت والے دن وہ علماء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اسی لیے دیکھا نہیں یہ تبلیغی جماعت والے بھی چیلے لگواتے ہیں، وہ اس 40 سے دلیل پکڑتے ہیں۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، اللہ مجھے بیٹا دے، آمین۔ جن کی بھی نرینہ اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہاں جہالت ہے کہ جی یہ تو ہمیشہ بیٹیاں پیدا کرتی ہے، طلاق دو اس کو، یہ جاہلوں کی بات۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں افرأیتم ما تمنون، کیا تمہیں پتہ ہے جو تم اندر ڈال رہے ہو؟ بیج تو تم ڈالتے ہو، عورت تو زمین ہے، اب تم گندم ڈالو گے تو گندم نکلے گی، اور اگر جو ڈالو گے تو جو نکلیں گے۔ تو یہ چیز تمہارے اندر نقص ہے، اور آج کل میڈیکل سائنس بہت ترقی کر رہی ہے۔ آپ کسی بڑی اچھے مرکز میں جا کے رجوع کریں، وہ آپ کو دوا دیں گے،
آپ کے ہارمون جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ لڑکا بھی دے گا، کیونکہ یہ ہارمون جو ہے وائی اور ایکس ہوتے ہیں، جب تک وہ اپنے مقام پہ نہ آئے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ آج کل کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی پہلے دور میں تو شاید یہ بڑا مشکل تھا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک حکیم سے جا کے پوچھیں، حب البان ایک چیز کا نام ہے، حضرت خاصی رحمۃ اللہ علیہ بھی بنواتے تھے، یہ جو کھجوروں کا دودھ نکلتا ہے نا، اس کو لے کے وہ دوائی بنائی جاتی ہے۔ آپ کا بھی کھجور کا دودھ نکلے نا، اس کو تھوڑا سا توڑ کے سونگے نا تو اس سے وہی خوشبو آئے گی، مرد کے مادہ منویہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو بہرحال آپ علاج کرائیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ باقی اللہ لڑکیاں دے تو کہو الحمدللہ، لڑکے دے تو کہو الحمدللہ، بلکہ قرآن میں لڑکی کا ذکر پہلے ہے، لڑکے کا بعد میں۔ یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا دے، تو لڑکی کا ذکر پہلے ہے۔ اور اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی یار، میرے مدنی سے افضل کوئی ہے؟ آپ کا خاندان اور نسب لڑکی سے چلا ہے یا لڑکے سے؟ آپ کے لڑکے تو سارے فوت ہو گئے تھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ کے بیٹے فوت ہو گئے، حضور کی زندگی میں فوت ہو گئے، تو نسب جتنا بھی چلا ہے یہ سارا سید فاطمہ سے ہے، حسن حسین، اس لیے بعض سید حسنی کہلاتے ہیں، بعض حسینی کہلاتے ہیں، بعض علوی کہلاتے ہیں، بعض فاطمی کہلاتے ہیں۔ خیر ہمارے ملکوں میں تو نقلی سید بہت ہے، اصلی ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میری بچی کا نام عریشہ ہے، مجھے نہیں پتا عریشہ کا کیا معنی ہے۔ عریشہ کہتے ہیں چھپر کو، پتہ نہیں ہے، نئے نئے نام ڈھونڈتے رہتے ہیں نا جی، کہ ایسے نام رکھیں جو کسی کا نام ہو۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا نا، ایک آدمی نے مجھے بڑا تنگ کیا، مجھے کہتے ہیں جی میرا بچہ ہوا ہے، مجھے ایسا نام بتاؤ کہ دنیا میں کسی کا نام ہو۔ میں نے کہا یار انبیاء کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، کوئی رکھ لو۔ کہتے نہیں حضرت وہ تو ہوئے نا، لیکن ایسا۔ میں نے کہا بھائی ابلیس رکھ۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا ابلیس کسی کا نام ہے؟ دنیا میں کسی کا نہیں ہوگا، تو بیٹے کا نام ابلیس رکھ لو۔ پھر اس نے میری جان چھوڑی۔ آج کل یہ کوئی رواج بن گیا ہے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ احرام کی حالت میں سر منڈانے سے پہلے اگر کوئی کپڑا پہنے سو جائے، 3 گھنٹے کے بعد سر منڈائے، دم تو نہیں پڑے گی لیکن صدقہ و خیرات کر دیں۔ ہم ایک ڈیوٹی کرتے ہیں، اس سے فارغ ہو کر پھر دوسری ڈیوٹی کرتے ہیں جو کہ قانوناً جرم ہے، تو کیا یہ دوسری ڈیوٹی کرنا بالکل ناجائز ہے؟ جب قانوناً جرم ہے، اجازت ہی نہیں تمہیں دوسری ڈیوٹی کی۔ اگر کسی پر دم ہے تو یہاں سے کسی فون کر کے بکری وہاں میں صدقہ کرا سکتا ہوں، بمبئی میں نہیں جناب، یہاں کرنا ہوگا۔ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔
اگر احرام کی حالت میں شیمپو استعمال کی صدقہ کر دے، اگر ایک عورت کو 7 دن پہلے حیض آیا تھا، آج پھر حیض کا خون شروع ہوا، وہ 7 دن پہلے جو آیا تھا کتنے دن رہا تھا؟ اگر یہ سارے 10 دن بن جاتے ہیں تو پھر حیض نہیں ہے، بیماری ہے۔ ایک عورت شیعہ ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر مجھ سے شادی کرو تو میں اہل سنت والجماعت کا مسلک قبول کروں گی۔ اچھی بات ہے، کر لو۔ مرض سے بچہ نجات کے لیے اچھی دعا حضرت ایوب کی دعا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ میں تہجد گزار ہوں، قضائے عمری بھی ادا کرتا ہوں، پتہ نہیں میں فجر سے لے کر عشاء تک کی سنت نمازیں پڑھتا ہوں، جبکہ اب وقت ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، فرض سے پہلے تسبیحات بھی کرنی ہوتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آپ کا مقصد کیا ہے۔ بہرحال فرض مقدم ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ ہے، پھر سنت غیر موقدہ ہے، پھر نفل پڑھتے رہو۔ پاکستان ٹیلی ویژن والوں کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق پتہ نہیں کیا دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کیا دیتے ہیں۔ سمجھ آئے تو بندہ جواب دے نا۔ حرم مکہ میں جب داخل ہوں دروازے سے تو پھر پڑھیں گے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور ساتھ ہی اعتکاف کی نیت بھی کر لیا کرو۔ اگر کسی کو کھانسی کی تکلیف سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، صاف بات ہے کہ پھر اس کا وضو نہیں رہتا، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا۔ ایک عورت نے طواف کیا، صفا کیا، اپنے بال کاٹنے سے پہلے سر ننگا کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک حرم کے سپیکر کی آواز پہنچتی ہے وہاں پر ہم امام کی اقتداء کر سکتے ہیں، تو سپیکر کی آواز ٹیلی ویژن کھول دو، تمہارے ملک میں بھی پہنچ سکتی ہے، پھر وہیں کھڑے کھڑے ماشاءاللہ امام کے پیچھے پڑھ لیا کرو۔ بالکل نماز نہیں ہوتی جب تک صفحے نہ ملے۔ نمازی کے آگے نہ گزریں۔ حافظے کے قوی ہونے کے لیے یا قوی اللہ کا نام پڑھ کے دعا کریں۔ اولاد نہ ہو تو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر نماز میں ہم امام کے پیچھے ہیں، مقتدی فاتحہ پڑھے، حنفی ہے تو نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ اسی طرح رفع یدین حنفی ہے تو نہ کرے، شافعی ہے تو کیا کرے۔ طواف کا ثواب زیادہ ہے عمرے سے۔ حرم میں لوگ جو ہے وہ فلمیں بناتے ہیں، نہیں بنانی چاہیے۔ رمضان المبارک میں دعا کریں اللہ مجھے صحت و عافیت دے،
بیان تو انشاءاللہ ہوگا لیکن عربی میں ہوگا اور نیچے ہوگا صبح کی نماز کے بعد. لیکن آج کل حالت یہ ہے بیماری کی اللہ شفا دے. میرا تعلق پاکستان سے ہے. میں طائف جانا چاہتا ہوں. میرے پاؤں میں تکلیف ہے. واپسی پہ عمرے کی نیت. جانے میں تمہارا پاؤں ٹھیک ہو جاتا ہے, عمرہ کرنے سے خراب ہو جاتا ہے. عمرہ کرنا پڑے گا جناب. پاؤں چاہے یہاں رکھ کے چلے جاؤ, ویل چیئر پہ کر لو. جانے میں اس کو تکلیف نہیں ہے, آنے میں اور عمرے میں پاؤں کو تکلیف ہے. حتیم میں لوگ ہاتھ کی زنجیر بناتے ہیں, باری باری لوگ نماز پڑھتے ہیں. اچھی بات ہے یار, چلو کہیں تو باری چلتی ہے نا. یہ کوئی مسئلہ ہے کہ مریض کی شفا کے لیے 36 آدمی روزہ رکھ کے دعا کریں, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ قبول کرے تو ایک کا روزہ بھی کافی ہے, اور نہ قبول کرے تو 36 کا بھی کافی نہیں ہے. میرا تعلق کسی اور مسلک سے ہے, میرے شوہر کا تعلق کسی اور مسلک سے ہے, دونوں احناف ہیں, تو بس ٹھیک ہے, پھر اور مسلک کیا ہوا. جب دونوں احناف ہیں ٹھیک ہے, اگر نہ بھی ہوں, ایک شافعی اور ایک حنفی ہو تب بھی ٹھیک ہے. عمرے کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا. میں نے 4 چکر پورے کر لیے, نماز کا وقت ہو گیا تو وہیں سے کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں, پھر وہیں سے شروع کریں جو ہاتھ چھوڑنا ہے. کیا عورت اپنے بدن کی صفائی کے لیے لوشن کے علاوہ بلیڈ بھی استعمال کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے. میں 4 رکعت سنت پڑھ رہا تھا, 2 رکعت کے بعد جب تیسری رکعت شروع کی, کسی خوفناک آواز کی وجہ سے نماز توڑ دی. اب 4 رکعت ہی قضا کرو گے. کہتے ہیں کہ جنازے کی تکبیرات میں کئی لوگ گردن کو اوپر اٹھاتے ہیں. یہ تو کوئی حکم نہیں ہے کہ گردن کو اوپر اٹھاؤ. مسجد قباء میں جائیں, بالکل تحیت المسجد پڑھو, تو ہر مسجد کے لیے ہے. کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے بھالا, ہم جاتے ہیں قصر پڑھیں گے, کہاں جاتے ہیں یہ بھی تو لکھو نا. مسافر ہو تو قصر پڑھو گے. 48 میل شری یعنی 78 کلومیٹر سفر ہو تو مسافر ہو. میں عمرے پہ آیا ہوں, میرا بھائی حافظ طاہر اردو میں مریض ہے, اللہ شفا دے. حلق حدود حرم میں کرانا ضروری ہے. باہر کراؤ گے دم پڑ جائے گی. عمرہ سارا حرم میں ہوتا ہے, طواف بھی, صفا بھی, حلق بھی. پتہ نہیں, کہتے ہیں جی کہ جو جنازہ ہوتا ہے ہم مشترکہ پڑھ سکتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ مشترکہ کیا ہے. پورے مدینہ شریف میں درود پڑھیں, وہ درود پہنچایا جاتا ہے. جہاں تک سننے کی حدیث ہے وہ سامنے کھڑے ہو کے جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. سفر میں روزہ رکھے تو ٹھیک ہے, نہ رکھے تو اجازت ہے.
آپ دیکھیں کہ آپ کی ہمت کیا ہے. پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے. بوسہ لیتے ہوئے عورت مرد مل جاتے ہیں، بالکل گناہ ہے، دور سے اشارہ کرو. عمرے کے طواف کے بعد نفل نماز نہیں، واجب طواف ہے. کیا بدعتی اور تقلید پرست امام کے پیچھے کس کی تقلید کرتا ہے وہ؟ اگر باپ دادے کی تقلید کرتا ہے تو پھر تو ناجائز ہے. اگر ائمہ اربعہ میں سے کسی کا مقلد ہے تو وہ تو ٹھیک ہے. پرموشن اچھی جگہ، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے. مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے آپ نے. غزوہ ہند گزر گیا ہے. میں اپنے دادا کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں. کیا جو صدقہ عمرہ ادا کرنے کے بعد دیا جاتا ہے وہ صدقہ معتمرین کو یا حجاج کو کھانا دے سکتے ہیں؟ وہ امیر ہوتے ہیں جو عمرے پہ آیا ہے، اس کو صدقہ کیوں دو؟ حج پہ آیا ہوا ہے تو لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے، وہ کیسے غریب ہے؟ صدقہ غریب کے لیے ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اللہم فرج ہم المحمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.